شرائط 6 ہیں، فرائض 7 ہیں۔ اس میں نمبر 1 تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہنا۔ اس کی بابت اور قیام کے بابت سنیے۔ عموماً لوگ ان کا خیال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یا تو نماز ہوتی ہی نہیں یا پھر مکروہ تحریمہ میں ہو جاتی ہے۔ جیسے تکبیر تحریمہ، جب اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں نا تو یہ کہلاتی ہے تکبیر تحریمہ۔ بعض نماز کے شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہنا، اس مسئلے میں 2 باتوں کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ اول یہ کہ مقتدی امام کی تکبیر کے بعد تکبیر کہے۔ بعدوں کا جماعت ہو رہی ہوتی تو ابھی امام نے اللہ اکبر کہا نہیں کہ اس سے پہلے ہی مقتدی ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ بڑا ضروری خیال رکھنا ہے اس چیز کا کہ بعد میں تکبیر کہے، امام کے بعد تکبیر کہے۔ اگر پہلے کہہ لی تو نماز نہ ہوگی، چاہے پوری جماعت پڑھ لی ہو۔ دوم یہ کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے۔ بعض لوگ امام کو رکوع میں پا کر تکبیر کہہ دیتے ہیں اور فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں اور جھک جاتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ یعنی قیام تھوڑا سا بھی سیکنڈ بھی لازمی ہے، کھڑا ہونا، لیکن جب امام رکوع میں ہو، قیام کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ یہاں بھی 2 ضروری بات سمجھ لیں۔ اول یہ کہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پاؤں پر کھڑا ہو۔ بعض لوگ ایک پاؤں تو زمین پر جما لیتے ہیں، دوسرا اٹھا لیتے ہیں، یہ مکروہ تحریمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح جتنی نمازیں پڑھی گئیں ان کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ دوم یہ کہ عموماً یہ دیکھا گیا، ذرا سا بخار، نزلہ، کھانسی، کوئی چیز معمولی سی تکلیف ہوئی، چلو لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ حالانکہ ایسے مریض ہوتے ہیں جو سیڑھیوں سے اترتے ہیں، مسجد تک چل کر آتے ہیں، باہر بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گھر میں کھانا بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ایسا معاملہ ہوتا ہے نا۔ لیکن بیمار ہے، بخار ہو گیا، اوہ بہت بیمار ہوں، تکلیف ہے، نزلہ ہے، بہت کمزوری ہو گئی ہے، تو بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ ایسا کوئی نہیں۔ یاد لگی کوئی دوست مل جائے تو کھڑے کھڑے گفتگو ہی کرتے ہیں، وہ سگریٹ پینے والے پھر کھڑے ہو کر سگریٹیں بھی پیتے ہیں، مگر نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی۔ یاد رکھو اس مسئلے کو تفصیل یہ ہے کہ اگر عصا یا خادم یا دیوار سے ٹیک لگا کر بھی کھڑا ہونے کی طاقت ہے تو تکبیر کھڑے ہو کر کہے، تکبیر تحریمہ، پھر بیٹھ جائے۔ قیام چھوٹا سا بھی ضروری ہے، مطلب یہ کہ جتنی دیر بھی کھڑے ہونے کی طاقت ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھے، پھر جب طاقت نہ رہے تو بیٹھ جائے۔ اس مسئلے میں تھوڑے سے عوام لا تعلق بھی ہیں، لاپرواہ بھی ہیں۔ پھر قرات ہے، مطلقاً قرات کا پڑھنا نماز میں فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ آپ کے ہر حرف علیحدہ ہو جائیں، اور پڑھنے کا مطلب یہ کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ خود اس کا نفس یا کان سن سکیں۔ اب اگر اتنی سست رواز سے قرات کو خود بنا قرآن نہ سن سکے تو نماز نہ ہوگی۔ یعنی زبان کو ہلنا اور آپ کے کانوں کو سننا ضروری ہے، ہلکا ہلکا، جتنا بھی نہیں، تیز نہیں، جیسا آپ خود محسوس کر رہے ہو۔ تو اس سے مطلب ہے کہ زبان کو ہلانا ضروری ہے۔ قرآن کا مقصد پڑھنے کا یہی ہوتا ہے۔ آپ قرآن بہت سے لوگ منہ بند کر کے پڑھتے ہیں تو وہ قرآن پڑھنا نہ ہوا۔ دل میں پڑھنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، زبان سے پڑھا جاتا ہے، سمجھ گئے ہوں گے۔ رکوع اس طرح جھکے کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائیں، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ اور پورا رکوع یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے تاکہ سر سرین کے بالکل مقابل آ جائے۔ اگر ادنا درجے کا رکوع بھی نہ کیا تو نماز نہ ہوگی۔ بعض لوگ ذرا سا جھکتے ہی سجدے میں آ جاتے ہیں، ان کی نماز بالکل نہیں ہوتی۔ مکمل رکوع کر کے پھر قوما یعنی سمیع اللہ لمن حمد کہہ کر کھڑا ہونا چاہیے، اور سکون سے کھڑا ہو کے پورا 1 سیکنڈ تک کھڑا ہو کے پھر دوبارہ سجدے میں جانا چاہیے۔ یہ بھی سجدہ بھی فرض ہے۔ سجدے کا طریقہ یہ کہ ناک پیشانی زمین پر جم جائے، ناک اور پیشانی۔ اگر صرف پیشانی یا ناک کی نوک زمین پر رکھی تو نماز نہ ہوگی۔ جمنے کا مطلب ایک بہت بڑا ضروری مسئلہ یہ کہ سجدے میں پاؤں کی ایک انگلی کے پیٹ کا زمین سے الگ لگ جانا شرط ہے زمین پر۔ 6 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا واجب ہے، اور 10 کا سنت موقدہ ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اور ایک بھی نہیں لگی تو پھر نماز کیا ہوگی؟ بہت سے لوگ پاؤں کی انگلیاں لگاتے نہیں، کھڑے رکھتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، اس کا سجدہ نہیں ہوگا۔ پاؤں کی انگلیوں کو بیک سائڈ جمانا چاہیے، کوشش کریں 10 کی 10 جمیں، نہیں تو کم سے کم 1 یا 2 یا 5 تو ضرور جمیں۔ اب اگر 1 انگلی کا پیٹ زمین سے نہ لگا تو نماز قطعاً نہ ہوئی۔ اگر 6 انگلی کا پیٹ زمین سے نہ لگا، واجب چھوٹ گیا، نماز مکروہ تحریمہ ہوئی، دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اس مسئلے کو عوام اور خاص اکثر بھول چکی ہے، اور خاص کر ہماری بہنیں، ان کے لیے تو نہیں ہے یہ، لیکن مرد کے لیے یہ خاص واضح سجدے کا فرض میں سے ہے۔ یہ سجدے کے ضرور مسائل بھی سن لیں۔ سجدے میں یہ بھی ضروری ہے کہ زمین کی سختی، ناک پیشانی کو محسوس کرنا۔ اب اگر کسی نرم چیز
گھاس روئی قالین پر سجدہ کیا، پیشانی جم گئی یعنی اتنی دبی کہ دوبارہ دبانے کی ضرورت نہیں، نہ دبے گی تو سجدہ ہو گیا، ورنہ نہیں۔ امامے کے پیچ پر سجدہ کیا کہ ماتھا خوب جم گیا، سجدہ ہو گیا، ورنہ نہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح ایسی جگہ پر سجدہ نہیں ہو سکتا جو جگہ قدموں کی جگہ سے 12 انگل سے زیادہ اونچی ہو۔